بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الحاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو الحاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو الحاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو الحاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو الحاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ میرے ابو کبھی جھوٹے تھے اور وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرے چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو الحاص، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابو الحاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا، دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو الحاص قریش کے فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوفزدہ تھی، اس کا شوہر اس کے ابو کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دیں۔ ابو الحاص بن ربیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی، داماد سسر کے قید میں تھا، خبر مکہ پہنچ گئی، ابو الحاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی، میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ زینب نے کہا، میں شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین خدیجہ کا ہار اپنے گلے میں اتار دیا اور ابو الحاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے اسے ذات کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو الحاص ابن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا دماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو الحاص کو دیا اور فرمایا، زینب سے کہو خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو الحاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، ابو الحاص، اللہ نے مجھے کافر اور شوہر اور بیوی مسلمان کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ ابو الحاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو الحاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی اور فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا، کہاں؟ ابو الحاص، میں نے تمہیں اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب، کیوں؟ ابو الحاص، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جا اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو الحاص، نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی۔
جہاں 6 سال کے دوران کبھی رشتے آئے کبھی زینب نے قبول نہیں کیے، اس امید پر انتظار پہ لگی رہی شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو الہاس ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پہ پہنچا۔ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے؟ ابو الہاس: نہیں۔ زینب: ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے میں سے آواز آئی، میں ابو الہاس بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو الہاس میرے خالہ زاد ہیں، میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا دماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو اس کو اس کا مال واپس کر کے اسے چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کے مال اس کو واپس کر کے اسے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو الہاس زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تمہارے خالہ زاد ہیں، تمہارے بچوں کا باپ ہیں، مگر تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ گھر جا کر ابو الہاس نے بن ربیع سے کہا، اے ابو الہاس، جدائی نے تجھے تھکا دیا، کیا اسلام کو قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو الہاس نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ وہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو الہاس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو الہاس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہاس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو الہاس زاروں کو تار ہونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو الہاس کہتے تھے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر میں دنیا میں نہیں رہ سکتا، اور 1 سال بعد ہی ابو الہاس بھی انتقال کر گئے۔